السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل ہوم اسکولنگ وتھ صوفیہ۔ آج کا میرا ٹاپک ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے، جس میں میں نے بچوں کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کرنی ہے کہ ہمیں اپنے بچے کی پرسنالٹی کو کس طرح سے گروم کرنا ہے۔ تو اس بارے میں بہت زیادہ جو ہے نا ایک ہمارے سمجھنے والی باتیں تھیں، جو میں نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھتا ہے ایک دوسرے سے، تو میں نے کہا جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں، کیا پتہ کسی کو میری باتیں سننے سے بھی فائدہ ہو۔ اچھا، سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ہمارے جو آج کل کے بچے ہیں نا، ان کی وجہ سے ہم پیرنٹس بہت پریشان ہیں کہ ہمارے بچے کس سائڈ پہ جاتے جا رہے ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کی ہر چیز پہ فوکس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بچہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ رہے، اپنی پڑھائی میں بھی پرفیکٹ رہے، اپنی اسکلز میں بھی پرفیکٹ رہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں، اپنے آرٹس میں، سب چیزوں میں پرفیکٹ رہے۔ لیکن ہم کہیں نہ ایک چیز میں پیچھے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کی باقی دنیاوی چیزوں کو بہت فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہر لحاظ سے پرفیکٹ رہے، لیکن ہم اپنے بچوں کی نا دینی لحاظ سے بچوں کو ٹائم نہیں دے رہے ہوتے، اس پہ فوکس نہیں کر رہے ہوتے۔ اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے بچے دنیاوی طور پہ تو پرفیکٹ ہو جاتے ہیں، اللہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں کیونکہ ان پہ محنت ہوئی ہوتی ہے نا۔ لیکن جو دینی طور پہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو انسان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، جو ہم تربیت کرتے ہیں، اس میں ہمارے بچے آج کل جو ہے نا وہ بالکل پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ آپ کسی بھی اچھے اسکول میں چلے جائیں نا، آپ بیکن میں چلے جائیں، آپ روٹس میں چلے جائیں، آپ لاہور گرامر میں، مطلب جتنے بھی اچھے اسکولز ہیں نا، ان میں سے آپ جب ان میں جائیں گے نا تو آپ بچوں کا روڈ بیہیویئر دیکھیں گے، ٹیچرز کے ساتھ بھی اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی۔ ان بچوں میں تربیت نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ بالکل جو ہے نا بندہ کہے کہ بس وہ انگلش بول رہے ہیں، بہت اچھی ان کی اسپوکن ہے، بہت اچھا ان کا ہے، لیکن ان بچوں کی گرومنگ نہیں ہے، ان بچوں کی تربیت بالکل نہیں ہے۔ وہ بچے بہت زیادہ روڈ ہوتے ہیں، روڈلی بات کرتے ہیں، ان میں سوشلزم بالکل نہیں ہے، یہ والے حالات ہیں۔ اور وہ کس کا قصور ہے؟ وہ ہم مدرس کا قصور ہے، ہم پیرنٹس کا قصور ہے۔ اور پیرنٹس میں بھی سب سے زیادہ میں مدر پہ اس لیے فوکس کرتی ہوں کہ بچہ اگر سیکھتا ہے نا سب سے زیادہ، تو وہ اپنی ماں سے سیکھتا ہے۔ باپ نے تو صبح جانا ہے، رات کو آنا ہے، اس نے اپنی روٹین میں بیزی رکھنا ہے۔ گھر کے ماحول کو بنانے میں بھی ہم عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے کہ ہم اس ماحول کو کس طرح سے اچھا بناتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے بچے کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پہ اس لیے فوکس کرنا ہے کیونکہ ہم نے اسے معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے ایک اچھا انسان بھی تو بنانا ہے نا۔ کیونکہ اگر وہ پڑھے گا لکھے گا تو وہ صرف اپنے فائدے کے لیے پڑھے گا، وہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دے گا، لیکن اگر وہ اچھا انسان بنے گا تو وہ لوگوں کو بھی فائدہ دے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو ایسا انسان بنانا ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اس کی صرف دنیا نہ سنورے، اس کی آخرت بھی سنورے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بچہ جو ہے دنیا میں تو وہ بہت ٹاپ پہ گیا ہے، ایک ڈاکٹر بنا ہے، اسپیشلائزیشن کی ہے، وہ UK گیا ہے، وہاں کا اسپیشلسٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اچھا مسلمان ہی نہیں تھا، تو مطلب اس کی آخرت تو سنوری ہی نہیں۔ اور دنیا تو بس کہتے ہیں نا، دنیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دھوکے کی چیز ہے کہ ہم ادھر دھوکے میں ہوتے ہیں کہ ہم تو بہت کامیاب ہیں، اور وہ سب کچھ یہیں پہ چھوڑ کے ہم نے چلے جانا ہے، ہماری ڈگری سب کچھ یہاں پہ چھوڑ جائیں گے، وہ پیچھے کسی کے کام نہیں آنی۔ تو ہم کیوں نہ اس چیز کو بھی ساتھ لے کر چلیں جو ہمارے لیے آگے کام آنی ہے۔ ہم اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیوں نہ کریں کہ جو ان کے آگے بھی کام آئے، ہم ان کو اس طریقے سے لے کر چلیں۔ اچھا، آپ کو بتاؤں، ہوم اسکولنگ پہ میرا فوکس ایک اس وجہ سے بھی تھا، میری موٹیویشن ایک یہ بھی تھی کہ شاید جب میرا بچہ اسکول جائے گا، اوور برڈنائز ہوگا نا، تو میں اپنے بچے کو دینی لحاظ سے اس طرح سے نہیں لے کر چل سکوں گی جس طرح میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ چلے۔ میں اس وجہ سے بھی چاہتی تھی کہ جب تک میں ہوم اسکول کر سکتی ہوں میں کروں، کہ میرے بچے کی دینی لحاظ سے بیس اسٹرانگ ہو جائے۔ مجھے خالی دنیاوی بیس کی فکر نہیں تھی، مجھے دینی بیس کی بھی فکر تھی ان کی، کہ وہ اپنی نماز میں پابند ہو جائیں، کہ انہوں نے صبح فجر ٹائم اٹھنا ہے، ان کی روٹین نا ایک اسلامک وے میں ایسے بنے کہ فجر ٹائم انہوں نے اٹھنا ہے، انہوں نے پھر یہ کرنا ہے، پھر ان کو ٹائمنگز جو یاد ہو نا، کہ ہم نے اب انہیں پتہ ہے ہم نے پاک جانا ہے، مما عصر کی اذان ہو گئی ہے، کہ جیسے ہی عصر کی اذان ہوگی انہوں نے پاک جانا ہے۔ انہیں یہ نہیں پتہ 5 o'clock ہو گئے ہیں کہ ہم جائیں۔
انہیں عصر کا پتہ ہے کہ عصر جیسی ہوگی اور پھر مغرب کی اذان ہوتے ہی پہلی اذان ہوگی، انہیں پتہ ہے مما مغرب کا ٹائم ہو گیا، اب واپس جانا ہوگا۔ انہیں یہ بس پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے نماز کی ٹائمنگ کے حساب سے نا چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ ہمیں ایسا، اور جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہم اپنے بچے کی بیسٹ پرسنالٹی بنائیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ کا بچہ آپ کو لے کے چلے گا، آپ کو دیکھے گا، جو آپ کر رہے ہیں نا وہ وہی کرے گا۔ آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جائے گا نماز پڑھنے، وہ سجدہ کرے گا۔ آپ جو جو کریں گے نا وہ بچہ وہ کرے گا۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں نا، روز اپنا ایسا ڈریس پہنتی ہیں جو تیار ہوتی ہیں، تو بچہ بھی اسی طرح تیار ہونا چاہے گا۔ آپ اگر ویسا یونیفارم ہے آپ کا، آپ کے شوز ویسے ہیں جس طرح، تو وہ بچہ بھی نا بالکل آپ کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا۔ آپ میک اپ کرتے ہیں وہ بھی میک اپ کرے گا کہ بھئی میں بھی یہ اسی طرح کروں جیسے اس کی ماں کرتی ہے۔ بچے باپ کو بہت کم کاپی کرتے ہیں، ماں کو بہت زیادہ کاپی کرتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے تو اپنی پرسنالٹی چینج کرنی پڑے گی اگر آپ چاہیں کہ میں اپنے بچے کی بیسٹ تربیت کروں۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میری امی ایسی تھی کہ وہ نا کبھی میں بہت کرتی تھی نا کہ مما انہوں نے امی جی ٹائٹس پہنے ہیں اور جینس پہنی ہے، میں نے تو کبھی بھی نہیں پہنی، آپ مجھے نہیں پہننے دیتی۔ تو امی نا بہت اس چیز پہ خفا ہوتی تھی کہ نہیں ہم نے اپنے آپ کو چھپانا ہے، اور عورت چھپانے کی مجھے اس وقت یہ باتیں نہیں سمجھ آتی تھی کہ امی مطلب کیوں اس طرح کرتی ہیں نا، مجھے نہیں پہننے دیتی۔ ہم اگر اونچا ہنس جائیں تو امی نے فوراً کہنا تھا آہستہ آواز میں، آہستہ آہستہ ہنسنا ہے، آپ کی آواز باہر نہیں جانی چاہیے، بات آہستہ آواز میں کرنی ہے۔ مطلب امی ہمیں یہ چیزیں سمجھاتی تھیں، لیکن آپ کو بتاؤں کہ ان چیزوں کا اس وقت پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کس لیے اتنی ضروری ہیں۔ اب جب میں خود ماں ہوں اور میں نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھانی ہیں، تو مجھے اب پتہ لگتا ہے ان چیزوں کی اہمیت کا، کہ انسان کی پرسنالٹی اس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کا بولنا، آپ کی بول چال، ہنسنا، کھیلنا، آپ کا بات کرنا، آپ کی پرسنالٹی آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمیں اپنے بچے کی ایک ایک چیز پہ فوکس کرنا ہوتا ہے۔ پڑھائی تو ایک الگ چیز ہے، دنیاوی چیز ہے۔ ہمیں اپنے بچے کی اس پرسنالٹی پہ بڑا فوکس کرنا ہے کہ وہ بات کیسے کر رہا ہے، وہ ہنس کیسے رہا ہے، وہ غصے میں کس طرح بیہیو کر رہا ہے، وہ خوشی میں کس طرح بیہیو کر رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں پہ بھی فوکس کرنا ہے اپنے بچے کی، وہ سوشل ایکٹیویٹیز میں کس طرح ہے اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے۔ ہم نے اس چیز کے بارے میں بھی گائیڈ کرنا ہے۔ میری بیٹی جب ہوئی نا تقریباً 7 ایئرس کی، تو اس نے نا مجھے کہا کہ میں ویسے سر پہ تو دوپٹہ کرتی تھی لیکن میں نے کبھی حجاب نہیں کیا تھا، کہ مجھے شاید اس طرف کبھی اتنا دھیان ہی نہیں کیا تھا۔ جب میری بیٹی اس ایج میں آئی نا کہ مجھے لگا کہ اب میں نے اپنی بیٹی کو چھپانا ہے۔ ہر ماں باپ کے لیے اپنی اولاد سب سے خوبصورت ہوتی ہے، اسے لگتا ہے کہ جیسے اس کو نظر لگ جائے گی۔ تو میں اس کو دیکھتی تھی اور میں کہتی تھی کہ اس کو کہیں نظر نہ لگ جائے، مجھے اپنی بیٹی کو چھپانا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں نا اسٹارٹ سے ہی اپنی بیٹی کو حجاب اسٹارٹ کراؤں گی، اور میں ایک ایج آئے گی جب اس کی تو میں اس کو پردہ بھی کرواؤں گی۔ تو تب میں نے سوچا کہ جب میں خود ہی یہ سب کچھ نہیں کرتی تو میں اپنی بیٹی کو کیا یہ سکھا سکتی ہوں؟ میں تو خود ویسی نہیں ہوں۔ پھر میں نے حجاب سٹارٹ کیا۔ جب میں نے خود سٹارٹ کیا اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو سٹارٹ کروایا، اور پھر بڑی کو کروایا اس کے ساتھ، چھوٹی جو ہیں وہ خود ہی اسی اس پہ چل گئی کہ آپ ہی نے پہنا ہے ہمیں بھی پہنائے، تو ہم نے پھر ڈفرینٹ کلر کے ہر کلر کا لیا ان کی اس چیز کے لیے کہ ان میں شوق پیدا ہو گیا، ہاں بھئی ہم نے باہر جانا ہے تو۔ اور بچیوں کو تو نا دوپٹہ لینے اور انصاف کا شوق بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے شوق میں بہت خوشی سے لیا۔ تو میرے لیے اب یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے کہ میری بچیاں جب باہر جانے لگتی ہیں نا، وہ فوراً سے اسکارف دیکھتی ہیں، ڈھونڈتی ہیں کدھر ہے، پارک جانے لگتی ہیں کہ اسکارف ہم نے پہننا ہے۔ وہاں میں سب بچیوں کو دیکھتی ہوں، کسی نے ٹراؤزر شرٹ پہنی ہے، کسی کا مطلب اس طرف مدرس کا دھیان نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی بچیوں کو چھپانا کس طرح سے ہے۔ لیکن میں اپنی بچیوں کو دیکھ کے میں خود بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میری بچی، مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے۔ میں اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے کہ میں نے اسی ایج سے اپنی بچیوں کو اس طرح سے گروم کرنا سٹارٹ کیا ہے۔ میری بچیاں نا اکثر جب بھی کبھی باہر ہوں، میرے سامنے ہیں یا نہیں ہیں، تو اکثر لوگ انہیں پوچھیں گے نا اچھا آپ کتنی بہنیں ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، تو وہ کہیں گی کہ ہم ماشاء اللہ سے 4 بہنیں ہیں۔ تو وہ انہیں کہیں گے کہ اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو بھائی بھی دے۔ تو وہ اکثر آ کے مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ مما آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دیں، مطلب ہمارا بھائی بھی ہو؟ وہ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتی ہیں۔ تو میں انہیں کہتی ہوں کہ میں تو اتنی بلیسڈ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹیاں دی ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بیٹی تو سب سے اسپیشل گفٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اللہ تعالیٰ وہ صرف اس کو دیتے ہیں جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو میں تو بہت بلیسڈ ہوں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دینا چاہتے ہیں تو وہ تو اللہ کا گفٹ ہوگا، اولاد تو اللہ کا گفٹ ہوتا ہے، تو میں اسے بھی بہت خوشی سے قبول کروں گی۔ تو اب ان کو یہ پتہ ہے کہ مما بہت بلیسڈ ہے، مطلب ان کے ذہن میں یہ چیز نا نقش ہے کہ مما بہت بلیسڈ ہے۔ اب کوئی بھی چیز مجھے ملتی ہے نا، کوئی مجھے گفٹ دیتا ہے یا کوئی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے، تو مجھے آ کے کہتی ہے مما آپ تو ویسے بھی بہت بلیسڈ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرلز دی ہیں۔ مطلب ان کے ذہن میں یہ چیز بہت پکی ہے کہ بھئی مما تو بہت بلیسڈ ہے، ماما اور پاپا تو بہت بلیسڈ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو گرلز دی ہیں۔ وہ اتنا پراؤڈ فیل کرتی ہیں اس چیز پہ۔ تو ہم نے اپنے بچوں کو بہت کانفیڈنٹ بنانا ہے، اور ہم نے ان کی بیس اسی لحاظ سے بنانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا نہیں پسند۔ میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں کہ میں سب بچوں کو کہتی ہوں کہ آج کل نا بچوں سے پوچھا جائے نا کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، آپ کس کی طرح بننا چاہتے ہیں، تو بچے کیا کہیں گے کہ کوئی کسی سنگر کا نام لے گا کہ اس کا رول ماڈل وہ ہے، کوئی کسی کرکٹر کا نام لے گا، کوئی کسی آرٹسٹ کا نام لے گا۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے بچے ایسا کیوں نہیں کہتے، کسی اسلامک پرسنالٹی کا نام کیوں نہیں لیتے کہ ہم ان جیسا بننا چاہتے ہیں، کسی پیغمبر کا نام کیوں نہیں لیتے، کیونکہ انہیں پیغمبروں کا اور ان کی سٹوریز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کے قصے ہی نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کس کس طرح سے اتنی ان کو بلیسنگز دی تھیں، انہوں نے کیا کام کیے تھے۔ ہم اپنے بچوں کو فیری ٹیلز اور یہ سب تو ضرور سناتے ہیں، رات لیٹنے لگا بچہ چلو جی ہم نے پرنسس کی سٹوری سنا دی، ہم نے کوئی ڈفرینٹ سٹوریز ہم سنا دیتے ہیں، لیکن ہم وہ سٹوریز تو سناتے ہی نہیں جو بیسیکلی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیں۔ ہم ان کو وہ والی مورل سٹوریز نہیں سناتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نا اب وہ کیونکہ مدرس کو خود ہی نہیں پتہ ہوتی یہ سٹوریز، ہمیں خود ہی نہیں پتہ ہوتی نا کہ یہ کیا، ہمیں کیونکہ ہمیں بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ لیکن پھر میں آپ سے وہی کہوں گی کہ جو ہمارا دور تھا اس میں یہ نیٹ انٹرنیٹ یہ سب کچھ نہیں تھا کہ ہماری مدرز ادھر سے پڑھتی، ان کو نالج ملتی اور وہ ہمیں سنا دیتی، وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے۔ لیکن ہم مدرس تو پڑھی لکھی ہیں نا، ہم تو نیٹ سے دیکھ سکتے ہیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم اس چیز کو سرچ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے آپشنز دیے ہیں، تو ہم کیوں نہ اس چیز کو دیکھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں۔ ہمیں بتانا چاہیے نا اپنے بچوں کو کہ ان کے ذہن میں یہ چیزیں نقش ہوں کہ کون سے کتنے پیغمبر ہیں، کس کی کون سی سٹوری ہے، کس پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے نوازش کی، عنایت کی، ان پہ رحمتیں کس طرح سے اللہ نے برسائیں، یہ سب ہم کیوں نہ بتائیں ان کو۔ اور یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ نہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم ان کی طرح بننا چاہتے ہیں، ہم ویسے بننا چاہتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اسی لیے اس ٹاپک کو میں نے چوز کیا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں اس چیز کی بہت ضرورت ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ ہر مدر کے اندر کہیں نہ کہیں یہ چیزیں ساری ہوں گی ان کے ذہن میں کہ ہم ایسے 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 کریں، لیکن جب کوئی ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہے نا، پھر آپ اس چیز پہ پکے ہو جاتے ہیں کہ اب تو واقعی ہم نے یہ کرنا ہے کیونکہ ایسا کرنا چاہیے۔ تو سب مدرس کوئی جو اس چیز کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو ضرور اس چیز پہ چلیں۔ ہر بندے کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوگا، کوئی میری چیز سے ایگری بات سے کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، لیکن جو میری اس چیز کو سمجھیں وہ ضرور اس چیز پہ عمل کریں، اپنے بچوں کو اس طریقے سے ضرور لے کے چلیں۔ اور آگے انشاءاللہ پھر کسی نہ کسی ایسے ٹاپک پہ میں آپ سے بات کروں گی جس میں مجھے کسی تک اپنی رائے پہنچانے کا موقع ملے۔ اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔